حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت حذیفہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اسے کہا، سنو، باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ انہوں نے کہا، آؤ میں بتاتا ہوں ریالٹی کیا ہے۔ غزوہ خندق میں آخری دن تھا، رات کے وقت سردی بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے قریش کی خبر لا دے اور جنت میں میرے پڑوس میں رہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، سارے لوگ خاموش ہو گئے، کوئی ہاتھ نہ اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، دوبارہ بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر بولے اور اس بار بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھا، اور آخر میں اللہ کے پیغمبر نے میرا نام لے لیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس قوم کی خبر لاؤ، اور اس سارے واقعہ کو ہم غزوہ خندق والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں روانہ ہوا سردی ختم، ایسا لگ رہا تھا سردی ختم ہو گئی۔ ابو سفیان بالکل میرے سامنے تھے، مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، اور اس کے بدلے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس حاصل کر لیا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ غزوہ تبوک میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ تبوک پر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی تھے۔ رات کا سفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے، آگے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے منافقین کو سن لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پلان بنا رہے تھے کہ آگے ایک کھائی ہے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے سب کچھ حضور کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام مجھے بتائے، لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ تم ان کا نام کسی کو مت بتانا۔ یہ 12 لوگ تھے جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان پر کھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قدر کرتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کا جنازہ آتا تھا، اگر حضرت حذیفہ جنازہ پڑھتے تھے تو صحابہ کرام بھی ان کا جنازہ پڑھتے تھے۔